اکبر کی اذان سے قائم کی اذان تک، اکبر کی اذان سے قائم کی اذان تک منتظر ہے ساری دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران سید الشہداء، مجالس کے سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے، جس میں ہم بی بی رباب کو ان کے لال شہزادہ علی اصغر کا پرسہ پیش کریں گے۔ ہم کرتے ہیں مجلس کا باقاعدہ آغاز دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول کے بعد خاندان اہل بیت نے امت کو ہدایت کی روشنی دی، لہٰذا دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ امام علیہ السلام کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ اس کے لیے امام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان نثار کی۔ آج ہم جس شہید کا ذکر کریں گے وہ ہے شہزادہ علی اصغر۔ کہنے کو میرے آج کا عنوان ہے اصغر، لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اصغر۔ مجھ پہ میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ پہ میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اصغر کی عطا ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی سیدہ عرفہ زہرا کو کہ وہ شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں تحت لفظ کی صورت میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ ایک ننھی سی لحد رن میں مناتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لحد رن میں مناتے ہیں حسین، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، مرتے دم ننھے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین، ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بردار، چکے بانوں سے زینب کو متاتے ہیں حسین، کہا سغرا نے کہ مر کر ملوں گی شہ سے، مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں آتے ہیں حسین، لاش عباس پہ کہتی تھی یہ زہرا رو کر، اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین، کوئی زینب کو بلا تو کلم جا کر، برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین۔ شہزادہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے اور کربلا کے کمسن شہید۔ شہزادہ علی اصغر کی ولادت 9 رجب 60 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ بی بی رباب بنت عمران کیس اور والد امام حسین علیہ السلام۔
امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ کربلا کے جہاد میں یہ سب علی، علی زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر۔ کربلا کے عظیم جہاد میں علی اصغر صرف 6 ماہ کے۔ جہاں پانی کو بچے اور بڑے ترسے، وہیں علی اصغر بھی اس پیاس میں شامل ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں اس شہید کی شان میں۔ علی اصغر وہ جن کے دادا حیدر کرار، دادی سیدۃ النساء العالمین اور بابا سید الشہداء۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی گیسٹ اسپیکر سیدہ مہوش عباس کو کہ وہ شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو اول ہے، آخر ہے، قدیم ہے، مالک ذوالجلال والاکرام، حی القیوم ہے۔ وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، تمام حمد اسی کے لیے تھی، اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے رہے گی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو مخلوقات کے سامنے اپنی تخلیقات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے اور ان کے دلوں کو دلیلوں کے ذریعے روشن کرتا ہے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ میں اور آپ اس کاروان عزاداری میں شامل ہو کر ذکر سید الشہداء علیہ السلام کر سکیں۔ آج کی مجلس باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے، اور آج کی مجلس میں خاص طور پر یہ کوشش کی گئی ہے کہ تعارف امام حسین علیہ السلام کرایا جائے، جو کربلا کے میدان نے مولا نے اس وقت کرایا جبکہ تمام اصحاب و انوار شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کی ریتی پر جا بجا لاشیں بکھرے ہوئے تھے اور مولا تنہا موجود تھے، لیکن اس وقت بھی مولا نے اپنا تعارف کرایا، اپنی فضیلت بیان کی، اپنا شجرہ جو ہے بیان کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی۔ آئیے نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے کلمات امام حسین علیہ السلام کو کس انداز سے لکھا ہے وہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنا تعارف اس انداز سے فوج اشقیاء کے سامنے کرایا کہ میں پاکیزہ علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہیں، میرے لیے یہ فخر کافی ہے جب بھی میں فخر کروں، اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام لوگوں میں مکرم اور محترم ہیں، اور ہم اللہ کا روشن چراغ مخلوق میں ہیں، اور فاطمہ زہرا جو احمد مجتبیٰ کی بیٹی ہیں، میری ماں ہیں، اور میرے چچا جعفر 2 پروں والے پکارے جاتے ہیں۔ مولا نے مزید یہ فرمایا کہ ہم میں اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اگر ایک لحظے کے لیے یہاں رکیں اور سوچنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا کی جو حدیث تھی کہ اطرت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتاب کو تھام لو، تو یہاں سید الشہداء نے اپنا تعارف اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی کرایا، یعنی کہ میں وارث انبیاء ہوں، میں وارث آئمہ ہوں، اور میں وارث قرآن ہوں۔ مزید مولا آگے فرماتے ہیں کہ ہم میں ہدایت وحی اور خیر و بھلائی ہے کہ جس کا ذکر عام ہے، ہم خدا کی امان ہیں تمام لوگوں کے لیے، یعنی کہ مولا نے اس وقت فوج اشقیاء کو یہ باور کرایا کہ اگر امان چاہتے ہو، اگر خیر و بھلائی چاہتے ہو، اگر خیر کی طرف آنا چاہتے ہو، تو میرے علاوہ اور میرے گھرانے کے علاوہ امان کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اور مولا نے یہ بھی بتایا کہ ہم یہ بات چھپ کر اور علی الاعلان کرتے ہیں، ہم حوض کے مالک ہیں، یعنی حوض کوثر کے مالک آئمہ نے خود بیان کیا کہ وہ ہیں، اور مولا کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو رسول اللہ کے کاسے سے پلائیں گے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور آخری 2 جملے مولا نے ارشاد فرمائے کہ ہمارے شیعہ اور پیرو لوگوں میں مکرم اور محترم شیعہ ہیں، اور مبغض اور دشمن قیامت کے دن خسارے میں ہیں۔
مومنات گرامی، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اس خطبے کے ذریعے آخری وقت تک مولا نے اپنا تعارف کرا کر، اپنی فضیلت بیان کر کر، یہ بتا کر کہ ہم ہی ہدایت کے چراغ ہیں، یہ بتا کر کہ امان دینے والے ہم ہی ہیں، یہ بتا کر کہ خیر و بھلائی ہمارے ساتھ ہی ہے، حجت بار بار تمام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ امت کہ جس کی آنکھوں پہ پردے ڈل چکے تھے، جن کے دل سخت ہو چکے تھے، جن کے پیٹوں میں حرام موجود تھا اور مولا کی واض و نصیحت ان پر عمل نہیں کرتی تھی، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ کربلا کا مارکہ وہ مارکہ ہے جہاں نہ صرف نوجوانوں کو شہید کیا گیا، نہ صرف بوڑھوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، نہ صرف عورتوں کو رنجیدہ کیا گیا، بلکہ مارکہ کربلا وہ مارکہ ہے جس میں امام عالی مقام کے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب تمام انصار و اعوان شہید ہو گئے، مولا نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا اور یہاں علی اصغر نے خود سے جھولے کو گرا کر اعلان کیا کہ بابا میں موجود ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ بابا خود چل کر میدان میں نہیں آ سکتا، لیکن بابا مجھے لے کر آئیے اور پھر یہ اشقیاء میری جنگ دیکھیں گے۔ کہا جاتا ہے امام عالی مقام نے علی اصغر کو آ کے خیمے سے لیا، اور وہ علی اصغر جو خیمے کے اندر جھولے سے گرا کر رو رہے تھے، جب رن میں آئے ہیں تو مسکرا کر اشقیاء کو دیکھ رہے ہیں اور زبان بے زبانی میں ہونٹوں پر زبان کو پھرا کر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ رسول کا خاندان ہے جس پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس جگہ اس مقام پر تمام اشقیاء منہ چھپا کر رونے لگے اور کہا گیا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ یہاں ہرملا نے تیر چلایا، وہاں تیر چلا، وہاں علی اصغر بلند ہوئے، بابا کی گود میں سہ شعبہ تیر کھا کر اصغر نے مسکرا کر اعلان کر دیا کہ بابا آپ کی فتح پر اصغر جو ہے وہ مہر کی طرح لگ جائے گا۔ اور روایت کے جملے ہیں، مقتل لحوف میں موجود ہے، امام عالی مقام نے گلوئے علی اصغر کے نیچے دونوں ہتھیلیاں رکھی اور اپنی ہتھیلیوں میں خون کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب خون جمع ہو جاتا، مولا اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیتے، پھر ہتھیلیوں کو رکھتے گلوئے علی اصغر کے نیچے، اور جب خون جمع ہو جاتا تو آسمان کی طرف اچھال دیتے اور کہتے کہ پروردگار کی راہ میں یہ مصائب مجھ پر آسان ہیں اور پروردگار دیکھ رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو خون آسمان کی طرف پھینکا گیا، ایک قطرہ بھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ یہ نفس مطمئنہ حسین علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں کہ ننھے علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ مصائب مجھ پر آسان ہے، اس لیے کہ خدا کی راہ میں ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے مولا نے علی اصغر کی ننھی سی لحد کو اپنی تلوار سے کھودا، اور پھر تلوار سے کھودنے کے بعد علی اصغر کو لحد میں چھپایا۔ مولا نے نماز ادا کی اور شاید نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اشکوں کے ذریعے لحد کو سیراب کیا ہوگا، اور پھر یہ منظر بھی دیکھا بی بی رباب نے، اس بی بی رباب نے جس نے اپنا والی و وارث جو ہے وہ کربلا کی زمین پہ چھوڑا، اس رباب نے جس نے علی اکبر کو کربلا کی زمین پہ چھوڑا، اس رباب جس نے اپنی بچی کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھا، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینتے ہوئے، اور سکینہ کو پیاسا دیکھا، اور سکینہ کو قید و بند میں دیکھا، اور وہی رباب جو زندہ میں ننھی سی سکینہ کی قبر کو چھوڑ کر چلی، اپنی پوری کمائی اس رباب نے کربلا کی زمین پر لٹائی، وہ رباب جس نے علی اصغر کو جب نہر ہوتے ہوئے دیکھا، پھر قبر بنتے ہوئے دیکھا، شاید دل میں ایک رمق امید کی ہو کہ چلو بچے کو لحد تو نصیب ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے جب نیزوں پر سروں کو سوار کیا گیا تو کہا گیا ایک سر کم ہے۔ اب فوجی سوار ہوئے گھوڑوں پر، ہاتھوں پہ نیزوں کو لیا اور زمین کے اوپر نیزے مارتے جاتے۔ ضرور بی بی نے اپنے دل کو تھام کر سوچا ہوگا پروردگار عالم میری علی اصغر کی لاشے کی خیر، لیکن یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا رباب و سکینہ نے جب نیزے زمین پہ جاتے اور خالی
ہی باہر آتے، لیکن ایک بار نیزہ زمین پہ گیا اور جب باہر آیا تو ایک ننھا سا لاشا نیزے پر تھا جس کو نیزے سے اتارا گیا، چاقو سے ننھے سے تن کو سر سے جدا کیا گیا اور سر بھی پھر نیزے پر سوار کیا گیا، اور رباب نے نہ صرف صبر کیا بلکہ شکر کے مقام پر فائز ہوئی۔ میرا سلام امام حسین علیہ السلام پر جو نفس مطمئنہ ہے، میرا سلام بی بی رباب پر، میرا سلام بی بی سکینہ پر، اور میرا پرسہ باب الحوائج کی بارگاہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ممکن ہو تو محشر میں لب چوم لے اس کے، ممکن ہو تو محشر میں لب چوم لے اس کے، اے کوثر و تسنیم تیری پیاس ہے اصغر۔ ہمارا سلام ہو کربلا کے اس کمسن شہید پر، ہمارا سلام ہو بی بی رباب کے ششماہے پر، ہمارا سلام ہو شہزادہ علی اصغر پر۔ میں دعوت دینا چاہوں گی اپنے نوحہ خوان کو کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پرسے کی صورت میں پیش کریں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت کی طلبگار ہوں۔ ہم ملیں گے اگلی مجلس میں جس میں عزاداری اور پرسہ داری کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔ آئے بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، خون بھرا کرتا تیرا ہائے وہ بھی چھن گیا، اب جیوں کس کے سہارے پاس میرے کیا رہا، زندگی ہے رائگاں عمر بھر ہوں نوحہ خواں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، ہائے وہ نازک کلا 3 دن سے خشک تھا، بھر کے موج تیر نے وہ اس قدر زخمی کیا، تر ہوئی خون سے زباں لے سکے نہ ہچکیاں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر، آنکھ بھر آتی ہے میری اور روتا ہے جگر، سو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، جام اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو، عمر لگ جائے ہماری تم کو تم جیتے رہو، تم پہ قرباں میری جان اے قرار بے کساں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں، تھا یہ بانوں کا بیان
کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں